السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں کشمیر سے ایک کہانی، وہی کشمیر جسے جنت بے نظیر کہا جاتا ہے۔ عنوان ہے آہ اوئی، اور اس سے آپ کے لیے لکھا ہے حسن عرفان نے۔ کشمیر کے سخت موسم کی وجہ سے ایک کسان کو سال میں 6 مہینے بے روزگار رہنا پڑتا ہے۔ خوشحال کسان تو اس وقت کا مزہ لیتے ہیں اور اپنی جمع شدہ خوراک سے بھرپور لطف اٹھاتے ہیں۔ جو اتنے خوشحال نہیں ہوتے وہ عموماً گھریلو کھڈیوں پر ملازمت کرتے ہیں اور اونی کمبل بن کر اپنی روزی کماتے ہیں، اور جو اس برے حال میں ہوتے ہیں وہ شہروں میں گھریلو ملازم بن جاتے ہیں۔ عزیز بت کا تعلق انہی لوگوں میں سے تھا۔ عزیز بت ایک غریب کسان تھا۔ ایک سال اس کے کھیتوں میں اتنی فصل نہیں ہوئی کہ گھر والوں کی سارا سال کی ضروریات پوری ہو سکتی۔ چنانچہ سردیاں شروع ہوتے ہی اس نے شہر جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں کچھ عرصہ نوکری کر کے اتنی رقم کما لے کہ ان کا خاندان آسانی سے گزر بسر کر سکے۔ وہ شہر تو آ گیا مگر انجان تھا کہ نوکری کیسے تلاش کرے۔ یہ شہر اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ رات وہ مسجد میں ٹھہرا اور اپنے پاس موجود سوکھی روٹی سے بھوک مٹائی۔ صبح اس کی ملاقات بالکل غیر متوقع طور پر اپنے گاؤں کے ایک آدمی سے ہوئی۔ وہ یہاں کافی عرصے سے تھا۔ اس نے عزیز سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کام ڈھونڈ دے گا۔ وہ شخص بات کا پکا تھا۔ اگلے ہی دن وہ عزیز کو ایک خواجہ صاحب کے گھر لے گیا جو کافی خوشحال تھے۔ انہوں نے کہا، میں ملازم تو رکھ لوں مگر یاد رہے اگر میرا کوئی ملازم میرے کہے ہوئے کام کو پورا نہ کر سکے تو اسے جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ عزیز مجبور تھا اس لیے راضی ہو گیا۔ وہ سارا دن مالک کے کام میں لگا رہتا۔ اس کی کوشش تھی کہ خواجہ صاحب ناراض نہ ہونے پائیں۔ رات دیر گئے تک وہ ان کی ٹانگیں دباتا رہتا، حتیٰ کہ نیند سے گرنے کے قریب ہو جاتا۔ پھر صبح ہی مرغ کی اذان سے پہلے خواجہ آواز لگاتا، عزیز، اور اسے فوراً اس کا حقہ تازہ کر کے پہنچانا ہوتا۔ جیسے تیسے سردیاں گزر گئیں۔ عزیز خوش تھا کہ اس نے اپنی ملازمت اچھی طرح نبھائی ہے اور خواجہ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا۔ اسے اپنے گھر والوں سے جدا ہوئے 4 ماہ گزر گئے تھے۔ اس نے خواجہ سے درخواست کی کہ وہ اسے اس کی تنخواہ دے دے تاکہ اپنے گھر جا سکے۔ میں تمہیں تمہاری رقم ضرور دوں گا، خواجہ نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن پہلے تمہیں میرا ایک آخری کام کرنا ہوگا۔ بازار جاؤ اور میرے لیے آہ اور اوئی خرید کر لاؤ۔ اگر تم یہ نہ لا سکے تو جرمانے کے طور پر تمہیں اپنی رقم سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ یہ عجیب و غریب کام سن کر عزیز ہکا بکا رہ گیا، لیکن اسے جانا تو تھا ہی۔ وہ مختلف دکانوں پر جا کر آہ اور اوئی طلب کرتا، لیکن سوائے اس کے کہ ہر جگہ اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ کیا میں اپنے اس آخری کام میں ناکام ہو جاؤں گا؟ میں نے ان 4 مہینوں میں گدھوں کی طرح محنت کی ہے، اب اس ایک بات کے پیچھے وہ شخص میری ساری کمائی ہڑپ کر جائے گا۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ یوں ہی مارے مارے پھرتے ہوئے وہ ایک دکان میں داخل ہوا اور اپنی ضرورت بیان کی۔ لیکن تم ان کا کرو گے کیا؟ دکاندار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عزیز نے اسے اپنا سارا قصہ سنایا اور کہا، اگر میں ناکام ہو گیا تو اپنی محنت کی کمائی سے محروم رہ جاؤں گا۔ دکاندار خواجہ کی چالاکی سمجھ گیا۔ اس نے عزیز سے کہا، میں یہ دونوں چیزیں تمہیں دے دوں گا مگر شرط یہ ہے کہ تم نے انہیں صرف خواجہ کے ہاتھ میں دینا ہے، نہ خود کھولنا ہے نہ کسی اور کو دکھانا ہے۔ عزیز راضی ہو گیا۔ وہ خوش تھا کہ بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ دکاندار اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک بڑا سا ڈبہ لیے نمودار ہوا جو اچھی طرح اخبار سے ڈھکا ہوا تھا۔ عزیز خوش ڈبہ لے کر گھر پہنچا۔ خواجہ اسے دیکھتے ہی برس پڑا، کہاں رہ گئے تھے تم؟ ذرا سا کام کہا تھا، سارا دن گزر گیا اور تمہارا کچھ پتہ ہی نہیں۔ عزیز نے ادب سے کہا، مالک، مجھے ان کی تلاش میں بہت زیادہ پھرنا پڑا، لیکن خدا کا شکر ہے میں یہ لانے میں کامیاب ہو گیا۔ خواجہ جو اس امید پر تھا کہ عزیز کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکے گا اور یوں وہ اس کی تنخواہ دبا لے گا، حیرت سے بولا، دکھاؤ یہ تم کیا لائے ہو؟ عزیز نے اسے ڈبہ پیش کیا۔ خواجہ نے اسے کھولا۔
اس کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے مٹی کے برتن تھے جن کے منہ کاغذ چپکا کر بند کیے گئے تھے۔ خواجہ نے کاغذ اتارا تو اس کے اندر سے شہد کی مکھی نکلی جس نے اس کے ہاتھ پر زور سے کاٹا۔ خواجہ کے منہ سے چیخ بلند ہوئی، آہ! اس کا ہاتھ لگنے سے دوسرے برتن پر چپکا ہوا کاغذ بھی پھٹ گیا۔ اس میں سے ایک بھیڑ نکلی جس نے خواجہ کی آنکھ پر ڈنک مارا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اوئی! وہاں پر موجود سب لوگوں نے مان لیا کہ عزیز اپنے اس آخری کام میں بھی سرخرو ہو گیا ہے۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔